बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल कायद नून लीग और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का दौरा हुआ, जिसके अंदर सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ काशिफ अनवर साहब ने उनको ब्रीफ किया और उसके साथ साथ जितने साबिक़ सदूर थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, बिज़नेस कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद थी। और इस विज़िट का मकसद एक ट्रस्ट लेवल डेवलप करना था और एक रोड मैप देना था। वो रोड मैप क्या था और आज के जो बिजनेसमैन हैं जो पिछले काफ़ी अरसे से एक एम्बिग्विटी का शिकार हैं, क्या वो कायल हुए हैं? जो कुछ नवाज शरीफ साहब ने उनसे बात की, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है काशिफ अनवर साहब, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का सर। सबसे पहले काशिफ भाई मुझे एक चीज़ बताएं, लास्ट जब हम लोगों ने प्रोग्राम किया था तो सबसे जो ट्रिगरिंग पॉइंट था आपकी तरफ से वो ये था कि 22% इंटरेस्ट रेट चल रहा है और कम्युनिटी इंडस्ट्रीज़ को तो पैसे नहीं लेंड कर सकता बैंक। सबसे बड़ा जो लेंडर है वो गवर्नमेंट खुद है। आप लोगों की मुलाकात हुई, उस मुलाकात से अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट चलना चाहूँ, कौन सी चीज़ें आपको लगीं कि डुएबल हैं, ही इज़ गोइंग टू डू इट? क्या अखज़ किया आपने? देखें, जो हमारी मुलाकात हुई और उसमें जो मेजर बातें मियाँ साहब ने जिन पे कमेंट्स किया, उस पर एक तो बिजली का बिल, आवाम पे महंगाई का बोझ, तीसरा इस इतने बड़े इंटरेस्ट रेट के साथ और इतनी बड़ी महंगाई के साथ इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इंडस्ट्री को कैपिटल का आना, चाहे चूँकि मैंने एमएनएसटी की बात की तो उन्होंने भी कहा कि इंडस्ट्री में जो पैसा है उसे नहीं पूछा जाना चाहिए और उसके बाद हमें मशावरत करके चलना, वो तमाम बातें जो हम कर रहे थे और जो उनके आने का मकसद भी था वो यही था कि हमारे मुंह से वो सुनना चाहते थे कि क्या हमें पता है बिज़नेस कम्युनिटी के तमाम प्रॉब्लम्स का और उस पे क्या उसके सल्यूशंस हम उन्हें देते हैं। तो अल्टीमेटली मैं जो समझता हूँ कि वो बहुत सेटिस्फाई रहे हमारी मीटिंग के बाद और उन्होंने हमारी हर बात की तायीद की। आप लोग कितने सेटिस्फाइड रहे हैं उनकी और क्या आप लोगों ने अखज़ किया हाउ सीरियस ही इज़ द अर्लियर नवाज शरीफ एंड टुडेज़ नवाज शरीफ, और अगर जमहूरियत में और उसके बाद प्रोसेस के थ्रू इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, आप लोग कितने ऑप्टिमिस्टिक? लेकिन देयर इज़ नो डाउट इन इट कि अगर पाकिस्तान जो है इस वक्त वो बहुत मुश्किल हालात में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ चुकी है, हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा नहीं सकते उस तरह से, इंपोर्ट कम नहीं कर सकते उस तरह से। लेकिन जब तक हमारी पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी नहीं होगी और जब तक आप स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं चलेंगे तब तक हम मुल्क को बाढ़ नहीं ले सकेंगे। तो ये अब जौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, अगर मियाँ साहब आते हैं तो येस देयर इज़ नो डाउट इन इट कि आवाम का नून लीग के साथ ट्रस्ट लेवल बेहतर है कि नून लीग आती है तो कारोबार बेहतर हो जाते हैं। तो जो बातें मियाँ साहब ने कही, आवाम के लिए आसानी का होना और पैसे का अंदर आना और उसका सवाल जवाब ना किया जाना, बिज़नेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, तो देखें जब आपकी इंडस्ट्री चलेगी तो आपके इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे, आपको नौकरियां मिलेंगी, आपका जब पैसा सर्कुलेशन में आएगा, आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, आपकी इंडस्ट्री चलेगी। तो मैं समझता हूँ कि जो उनकी बातें हैं बज़ाहिर तो बेहतर हैं, लेकिन जब आपको टेन्योर मिलता है, और एक और बात जो पॉजिटिव है कि इस वक्त भी IMF का हमारा जो सेकंड फेज़ में से भी जो हम गुजर रहे हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है हमारा अप्रूव हुआ, इसका ये मतलब कि हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ, हमारे लोन्स रोल ओवर हो जाएंगे, हमें किस्त मिल जाएगी और डोनर एजेंसीज़ भी उस तरह से हम पे ट्रस्ट करेंगी। तो हालात मुल्क के बेहतरी की तरफ हैं। और एक और पॉजिटिव पॉइंट, इंटर बैंक का और ओपन मार्केट के रेट का डिफरेंस स्क्वीज कर गया है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज जो हैं दे हैव नो अदर ऑप्शन कि वो पैसा सारा स्टेट बैंक में भेजें और हमारा जो रुपया है वो मजबूत हो। तो जो जितने भी इंडिकेटर्स हैं इस वक्त वो आपकी इकॉनमी को बेहतरी की तरफ लेकर चल रहे हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्त हमारे बेहतर होंगे अगर हम अपने सिस्टम्स को करेक्ट करें। दो चीज़ें, एक तो ऑब्वियसली एक कंसेंसस भी डेवलप हो गया गवर्नमेंट का और IMF का कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपने एक बात की कि पैसा जब आएगा इस पूरे सिस्टम के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, उनसे नहीं पूछा जाएगा। ये भी एक है जो व्यू पॉइंट है, वो ये है कि
कंप्लायंस इशू नहीं होगा इन चीज़ों को लेकर? देखें, सोर्स का अगर नहीं पता चलेगा, और यही तो सबसे बड़ा इशू है मेरे ख्याल में IMF और FATF का यही सबसे बड़ा इशू है अल्टीमेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखें, हमें उन पॉइंट्स को उठाना है, उस बात का माने जाना या ना माने जाना वो एक अलग बात है। हम ये कहते हैं कि ऐसा वो पैसा जो सिस्टम के अंदर नहीं है और वो पैसा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, उस पैसे को अंदर आना चाहिए। आपके डॉलर्स जो मुल्क से निकल रहे हैं, अगर वो आपके डॉलर स्टेट बैंक के अंदर आ जाएं तो इसमें कोई बुराई है क्या? IMF और FATF को नहीं पता कि हमारे मुल्क से बॉर्डर के जरिए हमारे डॉलर्स निकल रहे हैं? तो वही पैसा अगर हमारी इकोनॉमी में आ जाए, वही पैसा अगर हमारे रुपए को मजबूत कर जाए, उसी पैसे की वजह से अगर हमें कर्जा कम लेना पड़े, तो क्या वो उसमें कोई बुराई है? तो ये तो हमारी डिमांड है ना, हमारी सोच है ना, गलत भी हो सकती है। तो एक बात अपनी हुकूमत से बातें करने में मैं नहीं समझता कि उसमें कोई उसमें गुनाह है कि हम ये बात करें कि आप ऐसे कैपिटल, ऐसे एसेट्स जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया, आप उसको अंदर आने दें। देखिए, अभी भी तो गवर्नमेंट एक कैंपेन चलाने लगी है ना कि उन्होंने 20 लाख नए टैक्स पेयर्स को अंदर लेकर आने, और जो टैक्स पेयर्स अंदर नहीं आएंगे उनका यूटिलिटी की बिल्स जो है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमें इसको देखें, इसको बेहतर तरीके से अंदर लेकर आए ना। एक और आपका बड़ा कंसर्न था लास्ट टाइम भी, मुझे याद है, फाइलर, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर नॉन फाइलर भी कैटेगरी है। अब इसके अंदर आप क्या समझ रहे हैं? व्हाट इज हिज व्यू अबाउट इट? आई एम श्योर आपने इस पे भी डिस्कशन हुई होगी। क्या आप समझते हैं इसको हम लोग कुछ एड्रेस करने को तैयार हुए हैं हुकूमत? क्योंकि अगर नॉन फाइलर को ही सब कुछ दिया जा रहा है कुछ कॉस्ट हाई के ऊपर, तो मतलब क्या देखें, बात ये है कि नॉन फाइलर को हम अगर टैक्स ज़्यादा लेते हैं तो ये हमारी कमज़ोरी है कि हम उससे जाकर सवाल नहीं करते कि तुमने ये गाड़ी, तुमने ये प्लॉट, तुमने ये प्रॉपर्टी कैसे खरीदी। आप देखें, ठीक है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, लेकिन हमारे यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स को उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप अगर आपने दिया तो चले, हमने आपकी ट्रांजैक्शन तो करने दी, लेकिन ये आया कहाँ से? तो देखें, इसमें नॉन फाइलर की कमज़ोरी नहीं है, और इसी वजह से हमारा जो नॉन फाइलर का सेगमेंट है और हमारे नॉन फाइलर के जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनसे सवाल नहीं होता। सवाल उससे होता है जो टैक्स नेट के अंदर होता है, ऑडिट उसका होता है, कंप्लाइंस उसकी होती है, स्टेटमेंट्स उसकी होती हैं, जो अपनी रिटर्न्स को फाइल कर रहा होता है। अगर डिपार्टमेंट्स अपनी तवज्जो फाइलर से नॉन फाइलर की तरफ जो कि अब करने लगे हैं कि हम उनसे पूछेंगे, जब आपको ये पता है कि हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न्स को रिन्यू नहीं किया, आप क्यों नहीं पूछते उनसे कि आपने क्यों नहीं रिन्यू किया? तो देखें, हमें अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें अपने सिस्टम्स को, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, हमें अपने सिस्टम्स को करेक्ट करने की ज़रूरत है, हमें अपनी लीकेजेस को करेक्ट करने की ज़रूरत है। आप अपने सिस्टम को करेक्ट करें विद द कंसल्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। मैं नहीं समझता कि हमारा सिस्टम, हमारी इकॉनमी बेहतर ना हो। कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन की हम लोग अक्सर बात करते रहे हैं और होती भी है। आपने डायरेक्ट टैक्सेस हैं, फिर आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर ज़्यादा फोकस शुरू कर दिया, डायरेक्ट के ऊपर कम कर दिया है। उसमें जिस तरह आप ही फरमा रहे हैं, जिन्होंने नहीं रिन्यू किया, इसी तरह नॉन फाइलर की कैटेगरी, इसको लेकर व्हाट डू यू हैव इन माइंड? क्या आप देखा आपने? देखिए, मियाँ साहब ने मुझसे एक सवाल किया कि जो बिजली के बिल हैं वो कैसे कम हो सकते हैं, बताएं ना प्रेसिडेंट साहब। तो मैंने कहा, मियाँ साहब आप इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट्स को कम कर दीजिए, इमीडिएट आपको आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। जो टैक्सेस हैं उनको आगे ले जाइए, इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। सोलर पे चले जाएं, इमीडिएट आपकी बिजली प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। अब बात यह है कि हमें अब आगे क्या उनके प्लान्स हैं, कैसे वो सिस्टम को लेके चलते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, अगर जब तक हम अपनी हिकमत अमली को बेहतर नहीं करेंगे, हम 9,500 अरब रुपए का टैक्स तो अब भी पूरा कर लेंगे, पर इनडायरेक्ट टैक्सेशन से कर लेंगे, तो इसको डायरेक्ट टैक्सेशन से होना चाहिए। हमें सबको, मैं तो ये कहता हूँ, हम तमाम पाकिस्तानियों को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ मैं एक सवाल ये भी करता हूँ कि टैक्स नेट में आने का फायदा बताइए। कोई क्यों इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करे? क्योंकि टैक्स अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने का फायदा कोई नहीं है। जो फाइलर है या जो इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करता है उस पे पेनल्टी कम है, जो नहीं करता उस पे पेनल्टी ज्यादा है। तो हमें फायदा बताना होगा। तो जब हम अपने फवाइद को बताना शुरू करेंगे, और देखें सिस्टम होता है अक्रॉस द बोर्ड करें। और मैं फिर जरा बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहूँगा
کہ اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹس فرام دا ٹاپ, اٹ ڈزنٹ اسٹارٹس فرام دا ٹاپ, فرام دا باٹم. تو جو ریٹرن فائلنگ بھی ہے اس کو بھی ٹاپ سے سٹارٹ ہونا چاہیے, سب کو دینا چاہیے. اور جتنے ہمارے سیاستدان لوگ ہیں سب سے پہلے انہیں اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرنز کو فائل کرنا چاہیے, اور ٹیکسیشن سب سے پہلے ایگریکلچر کے اوپر لگنی چاہیے. کوئی بھی ایونیو باہر نہیں رہنا چاہیے, تھوڑا لگائیں زیادہ لگائیں لیکن ٹیکس سب کو دینا چاہیے, کیونکہ جب تک سب ٹیکس نہیں دیں گے تب تک ہم اگلے کو کنونس بھی نہیں کر سکتے, اور تب تک سارے ٹیکس بھی نہیں دیں گے. ایک کینڈیڈ جواب, ایک روڈ میپ انہوں نے دیا, آپ کو لگا یہ انتخابی وعدہ ان کا ہے یا ہی سیریس اباؤٹ اٹ اینڈ ہی ٹیکس آل دس واٹ از ہیپننگ ان پاکستان سیریسلی ناؤ؟ دیکھیں ہمیں پیسہ چاہیے ہے, اس کو آپ نیگیٹو پہ بات کریں تو آپ کہیں جی انہوں نے ایمنیسٹی دے دی, ایسا انڈکلیئرڈ پیسہ جو نہیں ہے اس وقت نیٹ کے اندر انہوں نے کہہ دیا جی وہ اندر آ جائے گا. میں اگر اس پہ کمنٹ کروں تو میں کہوں گا بہت پازیٹیو کیا, کیونکہ میں خود ایمنیسٹیز مانگتا ہوں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ہمیں ڈالر ایمنیسٹی چاہیے, ہمیں کیپٹل ایمنیسٹی چاہیے. وہ تمام پیسہ, وہ تمام ایسیٹس, وہ تمام انڈکلیئرڈ کیپٹلز جو اس وقت تک ڈکلیئر نہیں ہیں اس کو اندر آنا چاہیے اکانومی کے اندر. پھر اس کے اوپر آپ سے پوچھا جانا چاہیے اور باقی لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا, انہیں سزائیں نہ دیں لیکن انہیں موقع ضرور دیں, کیونکہ ہماری اکانومی ایسی ہے نا. یہ اپروچ آپ کو نظر آئی نواز شریف صاحب نے؟ میرا خیال ہے کیونکہ جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہم نہیں پوچھا جانا چاہیے, جو پیسہ آپ کی انڈسٹری کے اندر آئے تو اس کا نہیں پوچھا جانا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ بجلی کے ریٹس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے, عوام کو فائدہ کیسے دیا جا سکتا ہے. اور دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, جب تک ہمارا روپیہ مستحکم. پھر انہوں نے مجھ سے ایک اور سوال کیا, مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ میں نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہا کہ روپے کو $200 کے عوض $200 سے نیچے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا پریزیڈنٹ صاحب کتنا نیچے ہونا چاہیے؟ میں نے کہا جی $250 پہ آنا چاہیے. تو کیونکہ ہم ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی نہیں ہے, ہم امپورٹ بیسڈ اکانومی ہیں, ہم امپورٹ کرتے ہیں. جب تک ہمارا روپیہ مستحکم نہیں ہوگا تب تک ہمارے ملک میں نہ ہی انفلیشن کم ہوگی, نہ ہی ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا, نہ ہی ریٹس کم ہوں گے. بالکل ٹھیک. کاشف انور صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا, ویری گریٹفل. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, ملیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, لاہور ڈیفنس کا کار حادثہ پاکستان یا لاہور کا پہلا واقعہ نہیں جس میں کوئی کم عمر ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے حادثے کا سبب بنا ہو. کم عمر ڈرائیور پولیس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. ذرائع کے مطابق رواں برس میں اب تک لاہور پولیس نے 20,000 سے زائد کم عمر ڈرائیورز کے چلان کر چکی ہے. ان میں سے زیادہ تر کاریں اور موٹر سائیکلیں وغیرہ شامل ہیں. 6 افراد کی موت کے کیس سے متعلق سماعت پر عدالت نے سٹی ٹریفک آفیسر لاہور مستنصر فیروز کا کہنا تھا کہ لاہور میں 73 لاکھ گاڑیاں ہیں اور 13 لاکھ لائسنسز ہیں, جبکہ ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کی نفری صرف 3,000 ہے. اس واقعے کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے بغیر لائسنس کے گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کا حکم دیا, جس کے بعد لاہور پولیس نے کم عمر اور بنا لائسنس ڈرائیورز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ کم عمر افراد کو گاڑی یا موٹر سائیکل دینے والوں اور والدین کے خلاف بھی مقدمات درج ہوں گے. اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں سٹی ٹریفک آفیسر لاہور مستنصر فیروز. مستنصر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. سے پہلے ایک بڑا بدقسمت واقعہ جو ہوا ہے اور اس کے بعد اس کے یہ ریپریکاشنز ہم نے دیکھے ہیں. ایک سب سے بڑا ٹاسک جو ایز اے سی ٹی او آپ کے پاس اپیرنٹلی جو ہم دیکھتے ہیں, 73 لاکھ گاڑیاں ہیں لاہور میں چل رہی, 13 لاکھ لائسنسز ہیں. آپ اس گیپ کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں, اور عوام جو کہ ایک ڈسکنیکٹ ہے ود آل آنیسٹی ود دا پولیس, ہاؤ یو وانٹ ٹو کامنٹ آن دیٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ اور سینسٹیو ٹاپک پہ آپ پروگرام کیا ہے. اور یہ بالکل بجا بات ہے کہ لاہور میں ایکسائز ریکارڈ کے مطابق جو گاڑیاں اور موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہیں ان کی تعداد 73 لاکھ ہے, جبکہ ٹوٹل لائسنس جو آج تک لاہور ٹریفک پولیس نے ایشو کیے ہیں وہ 13,27,000 ہیں. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ رفلی 60 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنی گاڑیاں جو ہے بغیر لائسنس کے چلا رہے ہیں, اور یہ گیپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہوا ہے. نیچرلی اٹ واز اے انسٹیٹیوشنل گیپ, اور میں سمجھتا ہوں یہ فیلئر ایک تھا جس کو ہم نے ابھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو ایڈریس کرنے کے 2 ہم نے اسٹریٹجیز بنائی ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ ہم نے اپنے جو سینٹر لائسنسنگ سینٹرز
हमारे पास पहले 6 लाइसेंसिंग सेंटर थे जो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक काम किया करते थे। ठीक। तो मोस्टली सिटीजन्स की कंप्लेंट ये थी कि जब हम तक काम ख़त्म करके जाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर बंद हो चुके होते हैं। ठीक। तो इस पर आईजी साहब ने हमें डायरेक्शन दी और हमने अपने तमाम लाइसेंसिंग सेंटर की टाइमिंग्स को सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कर दिया। और 3 लाइसेंसिंग सेंटर्स ऐसे थे जो ग्रेटर इकबाल पार्क है, लिबर्टी है और DHA के ब्लॉक है, जिनको 24/7 कर दिया। ओके। आप सुबह 3 बजे भी जाते हैं तो आपको वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस फैसिलिटी हासिल हो सकती है। इसके अलावा आउटरीच प्रोग्राम के लिए हमारे पास मोबाइल वैन्स थी जिनकी तादाद पहले 2 थी, उनकी तादाद हमने बढ़ा के 10 कर दी। इस सारी कैपेसिटी बिल्डिंग का मकसद ये था कि इससे पहले कि हम एक ऐसी कैंपेन लॉन्च करें कि हम सिटीजन्स को लाइसेंस बनाने की तरफ माइल करें, हमारे पास कैपेसिटी हो टू हैंडल द क्राउड। ठीक वो है। हम जब हमने कैपेसिटी डेवलप कर ली तो फिर हमने ये एनफोर्समेंट स्टार्ट की। और जैसे आपने बताया कि ये गैप बिलाशुबा ह्यूज है। और सेकंड स्ट्रेटजी हम इसमें अपना रहे हैं कि एक तो अभी कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया, हम भी ये कर रहे हैं कि जो भी बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाएगा उसके ऊपर FIR दर्ज होगी। ठीक। उस एनफोर्समेंट से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला शहरी वैसे जो केपेबल हैं लाइसेंस बनवाने के, वो ज़रूर लाइसेंस बनवाएंगे और उनको बड़ा अच्छा एक एलैबोरेट सिस्टम मिलेगा जिसमें वो लाइसेंस बनवा सकते हैं। ठीक। 2 चीज़ें इसके अंदर। सेकंड जी जी, जो बात मैं sorry। अपनी मुकम्मल कर दूँ, सेकंड ये कि हम इंशाल्लाह ताला एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ रब्ता करेंगे, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट की जो थी हियरिंग उसमें ये भी बात सामने आई कि उन 73 लाख गाड़ियों को रजिस्टर कैसे कर लिया गया अगर उनके मालकान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे। ट्रू। तो हम एक्साइज के साथ एक कोलैबोरेटिव एफर्ट करेंगे, उनके साथ अपनी डाटा शेयरिंग करेंगे और वो 60 लाख गाड़ियाँ जिनके मालकान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हम उनको नोटिस इशू करेंगे इंशाल्लाह ताला, ओके, ईदर थ्रू डिजिटल मीन्स और थ्रू रेगुलर मीन्स, ताकि वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। और ऐसे लोग जो लाइसेंस नहीं बनवाते उन पर कोई ना कोई पेनल्टी ज़रूर हो। तो ये 2 स्टेप्स लेने से मेरे ख्याल है एक तो हम इस गैप को ब्रिज करने में कामयाब हो जाएंगे, और दूसरा ये होगा कि ये जो फिनोमेना है जो एक ऑर्गेनाइजेशनल इशू बनता जा रहा है इसको हम एड्रेस कर सकें। ठीक। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, आपके पास जो ट्रैफिक की नफरी है, जब स्टार्ट हुए थे तब भी 3000 थे, आज भी मेरे ख्याल में 3000 ही है। दूसरी, कंप्लेंट सेंट्रिक फिनोमेना है अवाम का। आपने सहूलत मरकज़ बना दिया, आपने वैन्स बना दी, सब कुछ बना दी, लेकिन उनकी कंप्लेंट फिर भी उसी तरह की उसी तरह है। एक ये डिस्कनेक्ट है जो आज भी है, इसको कैसे आप लोग एड्रेस कर सकते हैं, या आपको लगता है कि अदरवाइज होगा? देखिए, 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछे। 2006 में जब ये वार्डन सिस्टम लाहौर में इंट्रोड्यूस किया गया तो उस वक्त वार्डन्स की तादाद 3300 थी। ठीक। और गाड़ियों की और मोटरसाइकिल की तादाद 24 लाख थी। 24 लाख। आज 17 साल गुजरने के बाद ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद 3200 हो चुकी है, 100 कम हो गई है, जबकि गाड़ियों की तादाद 73 लाख हो चुकी है। 3 टाइम्स इजाफा उसमें हो चुका हुआ है। ठीक। तो इसको चैलेंज को मीट करने के लिए हमारे पास सेफ सिटी का बड़ा एलैबोरेट नेटवर्क मौजूद है। आपके इल्म में होगा कि सेफ सिटी में कुल 7000 कैमराज हैं, उसमें 1200 कैमराज हैं जो ANPR हैं, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडिंग कैमराज हैं। ठीक। जो कि मॉनिटरिंग करते हैं लाइन लेन वायलेशन की, सिग्नल वायलेशन की, जिस पे ई चालान इशू होता है। कुछ अरसे से वो फिनोमेना रुका हुआ था, वो दोबारा चालू हो चुका है और हमें उम्मीद है कि हमें इसमें इंशाल्लाह ताला ट्रैफिक मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक। सेकंड जो चीज़ आपने कही कि इस डिस्ट्रस्ट को कैसे ब्रिज किया जाए, देखिए हमारे जो पुलिस खिदमत मराकज़ हैं, दोज आर वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज दैट वी हैव इन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे कोई बंदा लिबर्टी तशरीफ से जा सकता है, खुल रहा है, और उसमें बड़ा ही अच्छा एलैबोरेट सिस्टम है कि यू गो, यू गेट अ टोकन थ्रू क्यूमेट्रिक मशीन, यू आर कॉल्ड ऑन योर टर्न। उसमें कोई लाइन जंपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं, विमेन हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाती है और बड़े ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए, बिकॉज एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन द CCTV कैमराज। ट्रू। इवन द टेस्ट इज रिकॉर्डेड इन CCTV कैमराज। इसके बावजूद भी अगर किसी की कंप्लेंट है तो हमारे पास एक 1787 IGP साहब का कंप्लेंट नंबर है, जिसमें वो कॉल करके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। रास्ता ऐप है हमारी ट्रैफिक पुलिस की, उसके लिए कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। कंसर्न जो सेक्टर इंचार्ज वहाँ पे मौजूद हैं उसको कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और उन कंप्लेंट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं और एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ये ख्याल है कि इट्स मोर अबाउट परसेप्शन दैन रियलिटी। हमें अपनी परसेप्शन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने लोग इस साल हमने 1.4 मिलियन लर्नर लाइसेंस इशू किए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन 14 लाख लोगों में से कोई भी ऐसा होगा जिसको ट्रैफिक पुलिस के रवैये से कुछ शिकायत होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि 1.25 करोड़ आबादी का शहर है। हाँ, तो उस नंबर को बढ़ाने में कुछ टाइम ज़रूर लगेगा। 2 इश्यूज़ हैं, एक आपको लगता है ताकत का खुमार है और एक तरबियत का फुकदान है इस वक्त की सिचुएशन में। अमीरों के बच्चे जिनके लिए शायद कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता, और गरीब और एक चिंची ड्राइवर जिसके अंदर हम देखते हैं, ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसको कैसे आप लोग एड्रेस करने जा रहे हैं? देखिए, ये जो अंडर एज ड्राइविंग का फिनोमेना है,
یہ تمام کلاس تمام کلچرز میں ایکولی پریولنٹ ہے. آپ کو غریب کا بچہ موٹر سائیکل چلاتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ اس موٹر بائک ہے, امیر کا بچہ گاڑی چلاتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ اس کے پاس مہنگی گاڑی ہے. لیکن یہ فنومینا جو ہے یہ والدین کی لاپرواہی کو اور جو قانون کو بالکل ایک رون ڈالنے والا مائنڈ سیٹ ہے اس کو شو کرتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ شاید اس بات کو باعث فخر سمجھتے ہیں کہ اس کا بچہ اگر اس کی ایج 14-15 سال بھی ہے تو وہ گاڑی چلا لیتا ہے, اور اس بات کو بڑا پراؤڈلی بتاتے ہیں لوگوں کو, جی ہمارا بچہ اتنی کم عمر پہ گاڑی چلا سکتا ہے, جبکہ یہ بات باعث شرم اور باعث ندامت ہونی چاہیے کہ ایک قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے. سیکنڈ میں سمجھتا ہوں جو کہ ہمارے اینڈ پہ فیلئر ہے کہ ہم شاید اتنا افیکٹو چیک نہیں رکھ پائے جتنا افیکٹو چیک ہمیں رکھنا چاہیے تھا. بالکل میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ ہماری انفورسمنٹ سخت ہونی چاہیے تھی تاکہ اس قسم کا فنومینا جو ہے وہ کریپ اپ ہی نہ ہو پاتا. آپ دیکھیں دنیا کے کسی مہذب ملک میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کی گاڑی چلا ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جب ہم نے یہ انفورسمنٹ سٹارٹ کی اس میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لاجیکل اینڈ تک لے کے جائیں گے اور یہ انشور کریں گے کہ کوئی بھی انڈر ایج ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی سڑک پہ لے کے نہ آ سکے. ٹھیک. ابھی آپ لوگ گاڑیاں پکڑے ہیں, ایف آئی آرز دے رہے ہیں اور گاڑیاں تھانوں میں بند ہو رہی ہیں, اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب اگر اتنی ساری گاڑیاں جو کہ اوبویسلی لائسنس کے بغیر چل رہی ہیں ان کو آپ نے تھانوں میں بند کر دیا اور کہیں اور بند کر دیں گے, اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ مطلب واٹس دا وے آؤٹ دین؟ دیکھیں ایک سمپل لیگل پروسیس ہے. جو بھی ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کرتا ہے وہ سیکشن 279 پی پی سی کے تحت اوفینس ہے اور اس کی 3 سال سزا ہے. اس کے علاوہ موٹر وہیکل آرڈیننس ہے, اس کا سیکشن 99 ہے اور 102 ہے, جس میں جو گاڑی کا مالک ہے جس نے اس کم عمر شخص کو گاڑی چلانے کے لیے دی وہ بھی لائبل ٹو پنشمنٹ ہے, جس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے. تو چاہے وہ پیرنٹس ہوں یا گاڑی کا مالک ہو, دے آر ایکولی لائبل فار دا offense that has been committed by the driver. اس کا لاجیکل اینڈ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک تو آپ کے توسط سے اویئرنیس بہت لوگوں میں پھیل رہی ہے. دوسرا یہ کہ آلدو کہ بڑا افسوسناک سانحہ تھا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, میری دلی ہمدردیاں اس خاندان کے ساتھ ہیں, لیکن کچھ ایسے واٹر شیڈ موومنٹس ہوتے ہیں کہ جس کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس قسم کے انسیڈنٹ کو ریپیٹ نہیں ہونے دینا. تو میرے خیال ہے کہ اٹ واز ون سچ موومنٹ جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انف انف اور ہمیں وی شوڈ گو ہارڈ آن دیم, اور اس کے بعد ہم نے جب اپنا پروسیس سٹارٹ کر دیا ہے تو مجھے امید ہے کہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری آئے گی. ٹھیک. اچھا ایک اور چیز, ابھی جس طرح ابھی آپ بتا رہے ہیں یہ بات, اور اسی چیز کو اگر میں تھوڑا سا کنٹینیو کروں, آپ لوگوں نے ایک سٹارٹ کیا تھا پروسیس ہیلمٹ کا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ لاسٹ ایئر 484 ڈیتھس ہوئیں, جس کے اندر سے 66% جو ڈیتھس تھیں وہ ہیڈ انجری کی طرف سے ہوئیں. اب وہ آپ کی کمپین ختم ہو گئی ہے, وہ کمپین ختم ہونے کے بعد اب دوبارہ سے وہی صورتحال ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. لوگ جب تک روکتے رہیں گے, ان کو روز چیک کیا جائے گا, دے ول ڈو اٹ, دا مومنٹ اٹ ول اینڈ دے ول بی بیک. دیکھیں اس کا تعلق اسی سوشل بیہیویئر کے ساتھ ہے اور لیک آف ایجوکیشن کے ساتھ ہے جس کے ہم شروع میں بات کر رہے تھے. کہ دیکھیں ہمارے پاس سٹیٹس ہیں کہ لاسٹ ایئر 484 لوگ لاہور کی سڑکوں پہ ٹریفک حادثات میں اپنی جان سے گئے, جبکہ قتل کے مقدمات کی تعداد 479 تھی. یعنی کہ ٹریفک ایکسیڈنٹ از دا نمبر 1 ریزن ڈیو ٹو وچ پیپل آر لوزنگ دیئر لائفز آن دا اسٹریٹس اینڈ روڈس. اس میں سے 73% بائک رائڈرز تھے, جس میں سے 66% ہیڈ انجری کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے. سمپل ایک ہیلمٹ پہننے سے اس ہیڈ انجری کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا اور وہ جان بچائی جا سکتی تھی. اس ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے, انفارم ڈیسیژن میکنگ کرتے ہوئے ہم نے یہ ہیلمٹ کی کمپین سٹارٹ کی. آئی جی پی صاحب نے ہمیں ڈائریکشن دی, ہم نے اس کو فالو کیا. 22 لاکھ لوگوں کے چلان کیے گئے. لاہور میں ایکٹیو بائک رائڈرز کی تعداد تقریباً 44 لاکھ ہے, تو ایوری سیکنڈ پرسن ہیز بین چلان. اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو مین آرٹریز ہیں اس پہ شاید پھر انفورسمنٹ قدر بہتر ہے. آپ آؤٹسکرٹس میں چلے جاتے ہیں تو لوگ پھر بھی ہیلمٹ پہننے کو تیار نہیں ہیں. تو اس کا تعلق اسی معاشرتی رویے کے ساتھ ہے کہ جس میں لوگ قانون توڑنے کو فخر محسوس کرتے ہیں اور ہیلمٹ پہننے کو شاید اپنی توہین محسوس کرتے ہیں, سیٹ بیلٹ باندھنے کو توہین محسوس کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب مل کے ایجوکیشن کے ذریعے, انفورسمنٹ کے ذریعے اس کلچر کو بدل سکتے ہیں. لاسٹ مجھے بتائیے گا, یو آر اے ینگ پولیس آفیسر, ایک رول آف لاء کی ہم لوگ بات کرتے ہیں اور کافی زیادہ بات کرتے ہیں, کیوں ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ اینی بڈی ہو از انفلوئنشیل کین گیٹ اوے ود اٹ؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی دیکھ لیں گے کوئی بات نہیں. اور اس چیز کا لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہوا کہ جی میں فلانے کا بیٹا ہوں, میں فلانا ہوں, میں فلانا ہوں, اینڈ وی کین, اور اٹ ہیپنز ان پاکستان. اس کو کس طرح ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں اس کو اس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ ایون ایپلیکیشن آف لا ہو, ہر ایک کے اوپر لا ایکولی اپلیکیبل ہو, چاہے وہ پوش علاقے ہیں چاہے وہ غریب علاقے ہیں, وہاں پہ قانون کی عملداری ایک طرح سے ہو. میرا تو یہ خیال ہے کہ جو ہمیں ڈرفٹنگ کی, ریسنگ کی, اس طرح کی خرافات کی کمپلینٹ ہے وہ موسٹلی پوش ایریا سے ہی آتی ہے, جہاں پہ سڑکیں بھی اس قابل ہیں کہ وہاں پہ ریسنگ کی جا سکے, وہاں پہ اسپیس بھی اویلیبل ہے, آبادی بھی اسکاس ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہماری ڈپلائمنٹ
اور ہماری فورس کی بریفنگ اس طرح سے ہو کہ وہ ایکول اپلیکیشن آف لا کو انشور کر سکیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کنسسٹنٹ فنومینا سے, جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارا ایک اور ایشو یہ ہے کہ کوئی ایشو کراپ اپ ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے ہم ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, پھر جب وہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہوتا ہے تو ہم کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس پہ اتنی توجہ نہیں دے پاتے. لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان 2-3 چیزوں کو, جس میں ہیلمٹ کی انفورسمنٹ ہے, ون وے کی وائلیشن کی انفورسمنٹ ہے, اور یہ انڈر ایج ڈرائیونگ کی انفورسمنٹ ہے, اس کو ایک کنسسٹنٹ فنومینا بنائیں, اس کو پرفارمنس انڈیکیٹر بنائیں جو فیلڈ میں ہمارا اسٹاف ہے, تاکہ اس کو ہم لانگ ٹرم میں انشاءاللہ تعالیٰ ایشو کو ایڈریس کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. مستنصر فیروز, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے آتے ہیں تو یہ جو ڈی ایچ اے کا سانحہ ہوا ہے اس کو لے کر کافی ساری ایشوز اور جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ڈی ایچ اے انویسٹیگیشن لاہور عمران کشور ہمارے ساتھ ہوں گے, میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, چند روز قبل لاہور کے علاقے ڈیفنس فیز 7 میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد لقمہ اجل بن گئے. ابتدائی طور پر اس واقعے کو تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آنے والا حادثہ سمجھا گیا, لیکن جب تحقیقات کی گئیں تو نئے اور حیران کن انکشافات سامنے آئے. تفتیشی ذرائع کے مطابق مبینہ کم عمر ڈرائیور افنان کی حادثے سے قبل جاں بحق ہونے والوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی. افنان کافی دیر تک گاڑی کا پیچھا کرتا رہا اور مسلسل خواتین کو ہراساں کرتا رہا. تلخ کلامی کے بعد ملزم افنان 160 کی سپیڈ سے اپنی گاڑی خواتین والی گاڑی سے ٹکرا دی. حادثے کے بعد متاثرہ فیملی کی گاڑی 70 فٹ روڈ سے دور جا گری اور بدقسمتی سے اس میں سوار تمام افراد جاں بحق ہو گئے. حادثے کے بعد 4 افراد ملزم کو چھڑانے پہنچے, لیکن لوگوں کا غصہ دیکھ کر بھاگ گئے. ابتدائی طور پر پولیس نے اس واقعے کو ٹریفک حادثہ قرار دیتے ہوئے ایف آئی آر درج کی, جس پر پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 279 اور 322 لگائی گئیں, لیکن مدعی مقدمہ کی استدعا پر ایف آئی آر میں قتل اور دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کر لی گئیں. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور عمران کشور نے متعلقہ 2 تفتیشی افسران کو غیر تسلی بخش تفتیش کرنے پر معطل بھی کر دیا ہے, جبکہ ملزم کے وکیل لاہور ہائی کورٹ میں ملزم کو کم عمر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ملزم کے میڈیا ٹرائل کے الزام بھی لگا رہا ہے. اس کیس سے جڑے حقائق اور اب تک کی تفتیش کے متعلق جانیں گے پروگرام کے اس حصے میں. آئی ایم ویری گریٹفل, مجھے جوائن کیا ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور عمران کشور نے. عمران, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. بہت بدقسمت واقعہ, بہت ایک بڑا سانحہ جو ہم لوگوں نے دیکھا. انیشلی اگر میں بات کروں جو یہ انسیڈنٹ ہوا, اور سب سے پہلا سوال جو آپ سے بطور ڈی آئی جی ہے, کیوں تفتیشیوں کو آپ نے معطل کیا, کیا وجہ ہوئی؟ تھینک یو ویری مچ. جب ہم نے یہ کیس رجسٹر کیا, جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکٹری اس میں ریمارکس میں مینشن کیا کہ 322 اور 279 کا ایک حادثہ کا کیس رجسٹر ہوا, اس میں ملزم کا بیسیکلی ریمانڈ لینا امپورٹنٹ تھا. وہ اس لیے کہ ایک تو اس کی اوسیفیکیشن ٹیسٹ جو کہ بون ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس کی ایج ڈٹرمنیشن جو ہے وہ کی جانی چاہیے تھی, اور اس کے لیے فزیکل ریمانڈ ریکوائرڈ تھا. جو اس نے اپلیکیشن لکھی تفتیشی نے, اس میں اس کا ذکر نہیں تھا. ظاہر ہے کورٹ نے تو ہماری اپلیکیشن پہ ڈیسائیڈ کرنا تھا فزیکل ریمانڈ یا دینا تھا یا نہیں دینا تھا. تو ایک تو یہ تھا, اور انچارج انویسٹیگیشن نے بھی اس کو, چونکہ سپروائزری رول تھا اس کا, اس کیس کو دیکھنا, 6 قیمتی جانیں اس میں ضائع ہوئی تھیں, تو ایک امپورٹنٹ کیس تھا اور اس کو سپروائز کرنا چاہیے تھا. اس وجہ سے جو آپ نے سسپینشن کی بات کی ہے وہ تو اس وجہ سے تھی. باقی اس کی جو کیس کی جب ہم نے ڈیٹیلز لینی شروع کی اور ایویڈنسز کلیکٹ کرنے شروع کیے, اور کمپلیننٹ جو سائیڈ ہے اس کو بھی ایٹ لینتھ ہم نے سنا اور ان کے وٹنسز کو سنا, تو اس میں ہمیں یہ ایک نیا ایویڈنس سامنے آیا کہ یہ جب جو فیملی ہے, وکٹم فیملی, یہ میکڈونلڈ والی سائیڈ ہے, فیز 7 والی, اس سائیڈ پہ کوئی ان کا شادی کا فنکشن تھا جس میں ان کی خواتین بھی تھیں, اور یہ 2 گاڑیوں پہ سوار تھے, اور یہ دونوں گاڑیاں اس سائیڈ پہ جا رہی تھیں. یہ جو بچہ ہے ان گاڑیوں کو, دونوں گاڑیوں کو پہلے فالو کرتا رہا ہے اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ان کے ساتھ گاڑی کو چلانے کی کوشش کرتا رہا, اور یہ پروبیبلی ایو ٹیزنگ کی ایک ایپیسوڈ تھی جو پہلے اس انسیڈنٹ سے پہلے ہوئی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے گاڑی روک کے آپس میں ان کی ایک معمولی سی تلخ کلامی بھی ہوئی. وہاں پہ یہ معاملہ رفع دفع ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا چلے جائیں, ابھی اس کو ہم مزید طول نہیں دینا چاہتے.
یہ وکٹم فیملی جو ہے ان کے ایویڈنسز کی بیس پہ میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بچہ جو ہے یہ اپنے ساتھ 2 اور بچے تھے اس کے جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی پرابیبلی انڈر ایج ہی تھے. ان میں سے ایک اور کو بھی ہم نے انٹیروگیٹ کرنے کے لیے بلایا ہے اپنے پاس اور ابھی شامل تفتیش ہوا ہے. تو یہ بچہ جو ہے کوئی دوبارہ اس نے راؤنڈ لیا ہے اور یو ٹرن لے کے دوبارہ اس گاڑی کو فالو کیا. یہ فیز 6 کا جو انٹرچینج ہے رنگ روڈ کا, اس کی طرف جا رہے تھے ٹو ٹیک دا رنگ روڈ انٹرچینج, اور اس کو انہوں نے پھر فالو کر کے ہائی سپیڈ پہ اس نے ہٹ کیا. اس کو جو ڈور سائڈ ہے اس کو ہٹ کیا انفارچونیٹلی. اور ان کی جو گاڑی تھی وہ پریمیو تھی, اور جو نیو ماڈل پریمیو ہے, اور ان کے پاس جو 2000 ماڈل کرولا تھی جس میں یہ وکٹم فیملی بیٹھی ہوئی تھی. تو تمام کی جو ہے وہ موقع پہ ڈیتھ ہوئی. تو یہ بیسکلی فالو کر کے اس کو دوبارہ ہٹ کیا گیا. اس ایویڈنس کی بیس پہ ہم نے 302 کا آفینس اور 780 کا آفینس ایڈ کیا. 780 اس لیے کہ اس نے دس ایپیسوڈ اور دس انسیڈنٹ ایکچولی ہیز کریٹڈ ٹیرر ان دا سوسائٹی ایز ویل, ان دا سینس کہ سارے آل آف اس یعنی ڈو ناٹ الاؤ دا کڈز انڈر ایج ڈرائیورز ٹو میک دیئر وہیکلز انٹو اے کلنگ مشین. بالکل یہ خود مریں گے یا دوسروں کو ماریں گے. افنان جو ہے ہی از انڈر ایج. ہاں جی, ابھی اس کی جو ایج جو بے فارم ہوتا ہے, بی فارم, اس کے مطابق 16 ایئرز ہے. بٹ اس کا ہم اوسیفیکیشن ٹیسٹ کروا رہے ہیں اور آفٹر دا پرمیشن فرام دا ATC کورٹ, اور وہ ٹیسٹ میں اس کی ایگزیکٹ ایج ہمیں پتہ چلے گی. اچھا, 2 چیزیں. ابھی آپ سے پہلے CTO مستنصر واز ود اس, ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے, ذرا جسٹ ٹو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. ایک گاڑی اس بچے کو دی گئی, وہ اس کے بعد ابھی اس کا رزلٹ آنا ہے کہ بچہ کیا ہے, بٹ ماں باپ نے جو کردار ادا کیا اور اس کے بعد بار بار اس نے آ کے ان کو تھریٹ کیا اینڈ آل دیٹ, اس سارے کے اندر انیشلی کیوں, وائی سو, بیکاز نوئنگ یو وی ایکسپیکٹ کہ انویسٹیگیشن ونگ بڑا اسٹرانگلی کام کر رہا ہوتا ہے. وائی ڈو یو تھنک اٹ واز ناٹ بین ٹیکن اپ ارلیئر, اور جب آپ نے انٹروین کیا دین اٹ واز ٹیکن, وائی سو؟ دیکھیں, ایک انفارچونیٹ ایک ٹرینڈ ہے سوسائٹی میں کہ ہماری رسپانسبلٹی لا انفورسمنٹ کی آتی ہے اینڈ پہ جب یہ ایپیسوڈ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ سوسائٹل رسپانسبلٹی ہے, پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے, اور پیرنٹل رسپانسبلٹی پہ بہت زیادہ ایمفیسس کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے تو وہی بچے کو گاڑی کی چابی پکڑا کے باہر بھجواتے ہیں, اور نہ صرف اپنے بچے کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ دوسرے بچوں کی اور دوسری جو کمیوٹرز ہیں آن روڈ, یہ کسی کی بھی فیملی ہو سکتی ہے, میری بھی ہو سکتی ہے, آپ کی بھی ہو سکتی ہے, کسی کی بھی فیملی کے ساتھ یہ حادثہ اس طرح سے پیش آ سکتا ہے. تو لا انفورسمنٹ کی رسپانسبلٹی تو ہے ایسی انڈر ایج ڈرائیونگ کو چیک کرنا اور اس کے خلاف پروسیڈ کرنا, لیکن پیرنٹس کی رسپانسبلٹی انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں اپنے اس کے بعد جب یہ ہم نے ڈرائیو مزید جب تیز کی تو پھر بھی پیرنٹس ایسے تھے جن کے بچے انڈر ایج ڈرائیونگ میں سپورٹس کار کے اندر پکڑے گئے, اور وہ خود بھی اس کو آ کے ہمیں تھانے میں ڈیفینڈ کرتے رہے کہ جی پیرنٹس آ کے ان کی مائیں, ان کے باپ, کہ جی یہ بچہ ہمارا, آپ نے ہاؤ ڈے یو پٹ آور کڈ ان دا لاک اپ اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو جب آپ ہمیں بجائے اس کے کہ شکریہ ادا کریں کہ آپ کے بچے کو زندہ ہم نے صحیح سلامت حوالات میں بند کیا اس وجہ سے کہ وہ انڈر ایج ڈرائیونگ کر رہا تھا, وچ از ناٹ الاؤڈ, وچ از پروسکرائبڈ انڈر لا, اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے, لیکن وہ اس بات پہ انسسٹنٹ ہوتے ہیں پیرنٹس. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ خاص طور پہ یہ ٹرینڈ جو دیکھا جا رہا ہے یہ پوش ایریاز میں ایسا ٹرینڈ ہے, اور پیرنٹس کو میرے خیال میں جو بہت ضرورت ہے اس بات کی. اور ایون ان سکولز یہ ایک بڑا ایک آسٹنٹیشیس کمپٹیشن بچوں کے اندر دیکھا جا رہا ہے, جس کو آئی تھنک سائیکالوجسٹ کو بھی اس بات کو اسیس کرنا چاہیے کہ آپس میں جو بچے ہیں ان کا کمپٹیشن ہی اس بات پہ ہو رہا ہے اسکولز کے اندر کہ کون سی گاڑی میں آ رہا ہے, کون سی گاڑی میں آ رہا ہے. تو جب یہ جس کا اکیڈیمکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹیز, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو ایسی چیزوں پہ فوکس ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک. بہت ساری انیشیٹو آپ نے لیے ہیں. اسپیسیفکلی اگر میں لائسنسنگ کی بات کروں اس کو, اور یہ جو مراکز بنائے گئے ہیں آج کی اور فارمر آئی جیز نے جس طرح اس پہ کام کیا وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج بھی لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے گریزاں ہیں. ابھی وہ جس طرح بتا رہے تھے 73 لاکھ گاڑیاں اور 13 لاکھ لائسنس ہیں. آپ گاڑیاں پکڑیں گے, بند کریں گے, وہ کل کو بیل کروا کے پھر دوبارہ سڑک پہ آ جائیں گے, پھر کیا کریں گے آپ؟
یہ ایک اینڈلیس ایکسرسائز ہے انلیس سٹیزنس ٹیک ایزیوم دا رسپانسبلٹی کہ یہ وداؤٹ لائسنس دے شیل ناٹ بی الاؤڈ ٹو کمیوٹ آن روڈس، سمپل از دیٹ. اور جب تک یہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی کنسسٹنٹلی اپلائی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ریزلٹس اچیو نہیں کر سکیں گے. میرے خیال میں اس میں لاز بھی اور مزید انٹینسیفائی کرنا چاہیے کہ اگر سیکنڈ یا تھرڈ کنسسٹنٹ وائلیشن آن دا سیم وہیکل اگر ہو تو اس گاڑی کو بھی آئندہ کے لیے کانفسکیٹ کر دیں. لاسٹ مجھے سے بتائیے گا پیرنٹس کا کیا کردار ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے پیرنٹس الاؤ دیئر کڈس، دے لیٹ دیم اسٹارٹ ڈرائیونگ اینڈ دین دے ڈو اٹ. دیکھیں اس میں پولیس نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے کہ جو بھی 18 سال کا بچہ ہے اور وہ اپنی ڈرائیونگ سکلز کو پروو کرتا ہے، ہمارے اپنے ڈرائیونگ سکولز ہیں اس میں آ کے ان کو تربیت دیتے ہیں، ان کو ہم رولز بتاتے ہیں، ان کو ٹریفک کے آپ کو سی ٹی او صاحب نے ایکسپلین کیا ہوگا، ایک بڑی الیبوریٹ پرنسپلز ہیں. اور اس میں آئی جی صاحب نے بڑا ہی اس کو ایزیئر اس کو ایز آف بزنس کو بہت آسان کر دیا ہوا ہے. اور کوئی بھی شخص جا کے اس کو بڑی آسانی سے پہلے لرننگ لائسنس لیتا ہے، پھر اس کے بعد ڈرائیونگ کی پریکٹس کرتا ہے. اس کے بعد 18 سال سے پہلے پیرنٹس جو ہیں ان کو بالکل یہ ان کے لیے میرے خیال میں زیادہ they should also be roped in. عمران کشور تھینک یو ویری مچ جی. ناظرین آپ نے ڈسکشن سنی اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ رول آف لا کو ماننا بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن انلیس اور انٹل نہیں ہوگی چیزیں آگے نہیں چلیں گی اور ایسے سانحات ہوتے رہیں گے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہم اس چیز کو سمجھیں اور اس پہ عمل درآمد کریں. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.